کافی دیر رونے کے بعد حرین اٹھی، فرش پر بکھرے بالوں کو اکٹھا کیا اور دل پر پتھر رکھ کے اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ کمرے کو صاف کر کے اب وہ الماری سے اپنا ایک جوڑا نکال کر من بھاری قدم اٹھاتی واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر نکلی، وضو کیا اور مغرب کی نماز ادا کی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے صرف ضامن کو چاہا، ان سے محبت کی۔ اس وقت سے جب مجھے محبت کے معنی بھی نہ پتہ تھے۔ ضامن، میں نے تو ہمیشہ آپ کو چاہا، آپ کے لیے خود کو سنبھال کر رکھا۔ 5 سال کی تھی میں تب سے، کیونکہ میں آپ کی امانت تھی جب سے ہمارا نکاح ہوا۔ آپ کو یاد ہے دادوں نے ہمیں نکاح کے بعد کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، اور حرین تم ضامن کی امانت ہو، تمہیں کسی غیر مرد کا سوچنا بھی گناہ ہے، کیونکہ میں ضامن کی حرین ہوں۔ آج بھی مجھے سب یاد ہے ضامن۔ پھر کیسے ضامن آپ نے مجھے بد کردار کہا؟ کیسے ضامن؟ حرین مسلح پہ بیٹھی ہاتھ پھیلائے سسکتی ہوئی کہہ رہی تھی، اللہ جی، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو وہ کیوں مجھے بد کردار کہتے ہیں؟ آخر کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پاپا نے کچھ غلط کیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں وہ؟ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے؟ اللہ جی، میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے، بہت زیادہ، لیکن وہ تو نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ پلیز اللہ جی، ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دیں۔ خدا کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر کے اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آنسو پونچھ کر مسلح رکھ کر اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا، کیونکہ اسے ضامن کے آنے سے پہلے کھانا تیار کرنا تھا۔ رات کو ضامن آیا تو حرین ابھی بھی کچن میں تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر وہ ٹرے میں کھانا رکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھی۔ بلا شبہ وہ ضامن سے بے حد ڈرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں ضامن کی محبت کے ساتھ ساتھ ضامن کی وحشت بھی اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ ضامن سامنے کھڑا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ حرین نے ضامن کی طرف دیکھا، جو شاید ابھی نہا کر آیا تھا اور اس وقت ٹراؤزر پہنے ہوا تھا۔ اس کا سفید جسم واضح تھا۔ حرین نے بے ساختہ اپنی نظریں نیچے جھکا لیں اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ رکو، آؤ کھانا کھاؤ۔ حرین کو باہر جاتا دیکھ کر ضامن نے جلدی سے کال کاٹ دی اور حرین کو مخاطب کیا۔ اب وہ شرٹ پہن کر صوفے پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ حرین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ضامن سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ، اب کی بات سختی سے کہا گیا تو حرین نے ضامن کی بات پر فوراً عمل کیا۔ کچھ لقمے لے کر وہ رک گئی اور پھر جب ضامن نے کھانا کھا لیا اور موبائل میں مصروف ہو گیا تو حرین برتن سمیٹ کر باہر چلی گئی۔ حرین جب کمرے میں واپس آئی تو ضامن بیڈ پر لیٹا ہوا موبائل میں لگا ہوا تھا۔ ضامن کو دیکھ کر اسے کچھ دیر پہلے والی کارروائی یاد آئی جب ضامن نے اس کے بال کاٹے تھے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا اور وہ کانپنے لگی، لیکن ہمت کر کے بیڈ کی دوسری جانب ٹک گئی۔ آ کر پاؤں دباؤ میرے، اللہ جی مجھے بچا لیں۔ آنکھیں میچ کر وہ دل میں دعا کر رہی تھی۔ ضامن کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں تو آنکھیں کھول کر مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے ضامن کے سائڈ پر آ کر بیٹھی تو ضامن نے اپنے پاؤں اس کی گود میں رکھ دیے تو وہ اس کے پاؤں دبانے لگی۔ ساتھ میں ہی 2 تھپڑ پڑنے کی آواز آئی جو کہ اس کے گال پر رسید کیے گئے تھے۔ دم نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں؟ ذرا زور سے دباؤ۔ موبائل سے نظر ہٹا کر وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ضامن کے اس طرح بولنے سے حرین جو پہلے اس کے تھپڑ مارنے پر خوف سے لرز رہی تھی اور زیادہ سہم گئی اور اپنی پوری قوت سے پاؤں دبانے لگی۔ لیکن حرین کی طاقت ضامن کے مضبوط اعصاب کے آگے بہت معمولی تھی۔ ٹانگیں بھی دباؤ۔ کچھ دیر بعد ضامن پھر سے بولا اور اب وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر حرین کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ سفید رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے ہوئے تھی جبکہ دوپٹہ سر پر اچھی طرح لپٹا ہوا تھا، ایسے کہ حرین کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سفید چہرہ، گلابی گال، ناری ہونٹ، چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ضامن صاف محسوس کر رہا تھا۔ ضامن کی نظریں حرین کو مزید پزل کر رہی تھیں۔ حرین کا دلکش سراپا ضامن کو بے قابو کر رہا تھا۔ ضامن کی آنکھیں خمار آلود ہونے لگیں۔ اب اس نے اپنے پاؤں کھینچ کر حرین کو اپنے بہت قریب کیا۔ اس کا دوپٹہ اتار کر دور اچھال چکا تھا۔ ضامن کی اس حرکت پر حرین کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا، کیونکہ ابھی اذیت باقی تھی۔ ضامن کی وحشت اور شدتیں وہ کیسے سہتی تھی یہ تو وہ یا اس کا خدا جانتا تھا۔ حرین! ضامن کی دھڑکتی ہوئی آواز جب حرین کو سنائی دی تو وہ ہر کام چھوڑ کر بھاگنے والے انداز میں کمرے میں گئی۔ کمرے پہنچ کر وہ ڈری سہمی سر جھکائے ضامن کے سامنے کھڑی ہو گئی، جو کہ صرف بلیک ٹراؤزر پہنے ہوا تھا جبکہ تولیہ کاندھوں پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہا کی سختی تھی جسے دیکھ کر حرین جی جان سے کانپ گئی۔ جی ضامن۔ آواز اتنی تھی کہ وہ مشکل ضامن نے سنا۔ کتنی آوازیں دی ہیں میں نے تمہیں، کہاں دفع ہو گئی تھی؟
ہاں بولو، یہ کہتے ہی زامین نے اس کے منہ پر 3-4 تھپڑ رسید کیے اور ساتھ میں اس کا بازو دبوچے دھاڑا تھا، جبکہ حورین نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے گال پر تھا جس پر زامین نے اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ چکا تھا۔ بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بڑی ماما کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ سہمی سہمی سے بولی۔ الفاظ اٹک اٹک ادا ہوئے۔ میرا یونیفارم کہاں ہے؟ لہجہ ابھی بھی سرد تھا۔ جی میں ابھی لاتی ہوں۔ اب کی بار زامین نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ زامین کے بازو چھوڑنے پر ابھی وہ 2 قدم ہی دور ہوئی تھی کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، زامین نے آگے بڑھ کر اسے سانپ دیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ زامین کو اس کی فکر ہوئی تھی جس کے باعث بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ ہاتھ ابھی بھی حورین کی کمر کو جکڑے ہوئے تھے کیونکہ حورین زامین کے سہارے پر کھڑی تھی۔ اگر زامین اسے چھوڑتا تو وہ بہت بری طرح سے زمین پر گرتی۔ جی وہ پتہ نہیں، اچانک ڈیرے سہمی سے وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے۔ حورین کو اس کے سہارے پر کھڑا کر کے وہ اس سے دور ہوا اور خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ حورین ابھی بھی اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا سر ابھی بھی بری طرح چکرا رہا تھا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے تم نے؟ اپنی منحوس شکل لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حورین جو کہ شدید چکرانے کی وجہ سے بیڈ کا سہارا لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، زامین کے آگے دھاڑنے پر سہم کے اٹھی، لیکن ابھی ایک قدم بھی نہ بڑھایا تھا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتی، زامین نے اسے اپنے مضبوط بازو میں تھام لیا اور بیڈ پر لا کر لٹا دیا، جبکہ اب اسے واقعی حورین کی فکر ہو رہی تھی۔ حورین، وٹ ہیپنڈ یار، پلیز اٹھو۔ حورین کے اوپر جھکا وہ اس کے گال تپتپاتے ہوئے گویا ہوا نظریں حورین کے سراپے پر دوڑائیں۔ ویکنس ہے شاید، ضرورت سے زیادہ ہی ویک ہے یہ تو۔ ذرا سی بات پر محترمہ کو بخار ہو جاتا ہے، ڈر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لیکن میں بھی غلطی پہ ہوں۔ ابھی یہ 16 سال کی ہے۔ اس عمر میں یہ جو سب کچھ میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ آج کل اس عمر کی لڑکیاں بے انتہا بے شرم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ خود پیش کرتی ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ ہر وقت مجھ سے ڈرتی رہتی ہے۔ سلمان کے کیے کی سزا حورین کو دینا یہ بھی ٹھیک نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ جب بھی حورین کو دیکھتا ہوں مجھے بی آپی کی اجڑی حالت یاد آ جاتی ہے۔ ہاں، سلمان کے کیے کی سزا اس کی بیٹی بھگتے گی تاکہ سلمان بھی تڑپے۔ اور جب سلمان تڑپتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے، جیسے وہ ابھی تڑپ رہا ہے اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے۔ حورین کے اوپر جھکا وہ خود سے ہم کلام تھا، لیکن اب اس کا کیا کروں؟ اوپر سے مجھے دیر ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آئی تو زامین یونیفارم پہنے بالکل تیار کھڑا تھا۔ فون پر کال آنے پر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ شاہ جی، وہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ زامین نے جیسے ہی فون کان سے ہٹایا تو ملازمہ نے سر جھکا اسے پیغام دیا۔ زامین بغیر کوئی جواب دیے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں اماں اور ڈاکٹر تھی۔ جی کہیے، کیسی طبیعت ہے میری بیوی کی؟ بلا کی سنجیدگی لیے وہ گویا ہوا، جبکہ نظریں ہنوز حورین کے وجود پہ تھیں۔ شاہ جی، بہت مبارک ہو۔ یہ امید سے ہیں، لیکن یہ بہت کمزور ہیں۔ انہیں اچھی خوراک اور مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کافی کم عمر اور کمزور ہیں، اس لیے ان کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ابھی اور بھی کچھ بول رہی تھی، لیکن زامین کہاں کچھ سن رہا تھا۔ اس نے تو بس اتنا سنا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ شاہ جی بہت مبارک ہو۔ سنا رب کرے وہ وقت جلدی آئے جب حویلی میں وارثوں کی کلکاریاں گونجیں۔ اماں کی بات پر زامین کھل کر مسکرایا۔ اماں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ کب ایسے ہنستا تھا جو آج جتنا وہ خوش تھا۔ اماں کو اب امید بندی تھی کہ شاید اب حویلی کی ویرانی دور ہو۔ اماں ڈاکٹر کو لیے باہر چلی گئیں۔ زامین چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، جھک کر اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے حورین، محبت سے چور لہجے میں کہا گیا۔ کافی دیر وہ اپنے آنے والے وقت کو سوچ کر مسکراتا رہا، پھر اٹھا اور حورین کے نرم و نازک ہاتھ کے پشت پر محبت سے بوسہ دیا۔ یقیناً اگر حورین ہوش میں ہوتے تو زامین کا اتنا محبت بھرا روپ دیکھ کر ضرور بے ہوش ہو جاتی۔ اماں کو حورین کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ فون کان سے لگائے حویلی سے جا چکا تھا۔